بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان محترم، امید ہے کہ آپ سب حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اچھا، انشاءاللہ ان قریب ہم قرآن پاک سے یہ جتنے بھی ہم قواعد پڑھ رہے ہیں قرآن پاک سے اس کی مشق کریں گے۔ اس کی وجہ ہے کہ کچھ دوستوں کے میسج بھی آئے تھے کمنٹ میں، اور کچھ ساتھیوں نے ویسے بھی مشورہ دیا کہ تجوید کے قواعد تو چل رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ قرآن پاک سے مشق نہیں ہو رہی۔ تو انشاءاللہ 2-3 بنیادی قواعد رہ گئے ہیں۔ میرے ذہن میں یہ تھا کہ ان کو پہلے ہم مکمل کریں، مکمل کرنے کے بعد پھر قرآن پاک سے اس کا اجرا کریں گے، اس کی پریکٹس کریں گے۔ تو پریکٹس اس طور پر ہوگی کہ آخری صورتیں سورۃ الناس سے یا 30واں سپارہ ہم شروع کر لیں گے، اور اس میں جو بنیادی قواعد جو ہم پڑھ چکے ہیں اس سے پھر اجرا کر لیں گے، کون سا قاعدہ کس جگہ پر آیا اور اس کو کیسے ادا کرنا ہے یہ واضح ہو جائے گا۔ تو اس سے پہلے یہ بہتر سمجھا کہ جتنے بھی بیسک قواعد ہیں وہ سارے کے سارے پہلے ہم ایک مرتبہ ایک نظر سے سرسری نظر سے گزار لیں، ان کو پڑھ لیں، اس کے بعد ہم قرآن پاک سے شروع کریں گے۔ تو ممکن ہے کہ کچھ چیزیں ہمارے ذہن میں ہوں اور اجرا سے باقی چیزیں بھی ذہن میں آ جائیں گی۔ خیر، ہم نے جو پہلے قواعد پڑھے تھے لاسٹ میں، وہ ہم نے نون ساکن اور نون تنوین کے قواعد پڑھے تھے۔ اس میں اظہار، ادغام، اخفاء، اقلاب، یہ جو 4 نون ساکن اور نون تنوین کے جو قواعد ہیں یہ ہم نے سمجھے تھے، پڑھے تھے اور اس کی پریکٹس بھی کی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ نون ساکن کے ساتھ ساتھ میم ساکن کے بھی قواعد ہیں۔ دیکھیں قرآن پاک میں میم ساکن کا بھی استعمال کثرت سے ہوا ہے۔ میم ساکن کس کو کہتے ہیں؟ وہ میم جو جزم والی ہے، میم کے اوپر ایک جزم ہو، سکون ہو، اس کو میم ساکن کہتے ہیں۔ اس کے بھی کچھ قواعد ہیں۔ اچھا، اس میں بنیادی طور پہ اس کے 3 قواعد ہیں۔ نمبر 1 اظہار، نمبر 2 اخفاء، نمبر 3 ادغام۔ یہ 3 اس کے میم ساکن کے قواعد ہیں۔ آج ہم جو قواعد پڑھیں گے، قاعدہ پڑھیں گے، وہ آج ہم صرف اظہار کا قاعدہ پڑھیں گے، کیونکہ قرآن پاک میں سب سے زیادہ میم ساکن کا جو قاعدہ استعمال ہوا ہے وہ اظہار کا قاعدہ ہے۔ اچھا، اظہار کا قاعدہ کیا ہے کہ میم ساکن کے بعد، یعنی قرآن پاک میں میم ساکن آ جائے، اس کے بعد با اور میم کے علاوہ کوئی حرف آ جائے، یعنی میم ساکن میں با بھی نہ ہو اور میم ساکن کے بعد میم بھی نہ ہو، ان 2 حرفوں کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے، جیم، حا، خا، دال، ذال، را، زا، سین، شین، صاد، صاد، طا، ظا، ان جتنے حروف ہیں ان میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو وہاں پر غنہ بالکل بھی نہیں کریں گے، میم کو ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ اس کی ہم چند مثالیں دیکھ لیتے ہیں۔ تو قاعدہ دوبارہ سمجھیے کہ میم ساکن کے بعد اگر با اور میم کے علاوہ کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر اظہار ہوگا، یعنی میم کو ظاہر کریں گے، اس میں بالکل بھی غنہ نہیں کریں گے۔ اچھا، ہم مثالوں سے دیکھتے ہیں کہ میم ساکن کا جو اظہار ہے وہ کس طریقے سے کرتے ہیں، اس کو ظاہر کیسے کرتے ہیں، مثالوں سے دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلی مثال، لام زبر لا، ہا میم پیش ہم، لہم، تا زبر تا، عین الف زبر ع، لہم تعا، لام واو زبر لو، لہم تعالوا۔ اسی طرح کہفہم ثلاث، اس میں میم ساکن کا اظہار ہے، لہم جنات، لام زبر لا، ہا میم پیش ہم، لہم، اس پر ہم لہم اس کو غنہ نہیں کر رہے۔ اسی طرح اگلا ام حسبت، اس میں میم ساکن کا اظہار آ گیا، ہم خیر، اس میں بھی میم ساکن کا اظہار آ گیا، الحمدللہ، اس میں میم ساکن کا اظہار آ گیا، انفسکم ذالکم، میم ساکن کا اظہار، امرا، یہ بھی میم ساکن کا اظہار ہے، بینہم زبرا، یہ بھی میم ساکن کا اظہار ہے۔ تو یہ بہت ساری مثالیں ہیں قرآن پاک سے ہمیں مل جائیں گی اگر ہم دیکھیں گے کہ میم ساکن کے بعد اگر با اور میم کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے گا تو وہاں پر اظہار ہوگا، غنہ نہیں کریں گے۔ تو آج صرف میم ساکن کی پریکٹس کریں گے کہ میم ساکن کا اظہار کیا ہوتا ہے۔ انشاءاللہ ادغام اور اقلاب کس کو کہتے ہیں وہ انشاءاللہ نیکسٹ سبق میں پڑھیں گے۔ آج اتنا ہی کافی ہے، اس کی پریکٹس کریں گے۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔